انسانوں کے نام افزار ریحان۔ امریکی جمہوری نظام کی طاقت۔ امریکی ڈیموکریٹک سسٹم کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس میں اگر کوئی فاسد مادہ، بگڑا ہوا، غلط یا کمزور شخص بھی آ جائے تو یہ اس کی درستی کا اچھا خاصا اہتمام کر دیتا ہے اور پھر ایک مخصوص مدت کے بعد عدد بدل کرتا رہتا ہے۔ کسی ایک طبقے میں بے چینی آتی ہے تو اس کی دلجوئی کرنے والا بھی آ جاتا ہے۔ ڈیموکریسی کے ذریعے ایک نوع کا توازن ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ اس درخشاں جمہوریت کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس میں اپوزیشن کا بھی ایک ریگارڈ ہوتا ہے اور وہ آئندہ اقتدار میں آنے کی تیاری کرتی ہے، حکومتی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتی ہے، احتسابی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی کارکردگی پر نظر رکھی جاتی ہے، اور جب حکمران پارٹی کا لیڈر ہارتا ہے تو گو آنکھوں میں آنسو ہوں مگر جیتنے والے کو مبارکباد پیش کرتا پایا جاتا ہے۔ ابھی اپنی ناکامی کے بعد ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا دیوی ہیرس نے نہ صرف یہ کہ فون پر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور انہیں کہا کہ اب آپ صرف ریپبلکن کے نہیں پوری قوم کے صدر ہیں، اور پھر واشنگٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی میں قائم اپنے ہیڈ کوارٹر میں اپنے حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کچھ لوگ دکھی ہیں لیکن ہمیں اپنی شکست کو خوشی سے تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی جمہوریت کا حسن اور اصول ہے اور یہی سوچ جمہوریت کو عامریت سے الگ کرتی ہے۔ اندھیرے میں ہی جگمگاتے ستارے دکھتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہونے کے بجائے ان سے امید کی روشنی لیتے ہیں اور نئی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں جس سے ڈیموکریسی مضبوط ہو، ہمارا یہ عظیم ملک امریکہ مضبوط ہو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے کچھ اسی طرح کی گفتگو کے ساتھ صدر بائیڈن نے بھی جیتنے والے صدر کو مبارکباد پیش کی۔ یہاں اسی نوعیت کا متذکرہ بالا اپنا کالم پیش خدمت ہے جو آج سے ٹھیک 4 برس قبل پچھلے امریکی صدارتی الیکشن پر 3 نومبر 2020 کو تحریر کیا گیا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ 78 سالہ سابق نائب صدر جو بائیڈن عالمی سپر پاور کے صدر منتخب ہونے والے ہیں، بشرط یہ کہ صرف ایک امریکی ریاست نوئیڈا میں ان کی لیڈ قائم رہی۔ دیگر 4 ریاستوں میں اگر صدر ٹرمپ جیت بھی جاتے ہیں پھر بھی جو بائیڈن کی فتح کو وہ روک نہیں سکیں گے، کیونکہ اب تک کے انتخابی نتائج کے مطابق جو بائیڈن 264 کے الیکٹرل ووٹ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ انہیں جیت کے لیے جو 6 ووٹ درکار ہیں وہ نوئیڈا میں موجود ہیں۔ ریاست متحدہ امریکہ کے دشمن بھی امریکہ کو دنیا کی عظیم ترین جمہوریت تسلیم کرتے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کی آزادی سے جہاں ٹکراؤ کی صورت دکھائی دیتی ہے، وہیں سیاسی اور سماجی گھٹن اور جبر و استبداد کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ 4 جولائی 1776 سے 3 نومبر 2020 کی ایک تابناک تاریخ ہے جس پر امریکی قوم بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ امریکی دستور سازوں اور جمہوریت کے اولو العزم معماروں نے اپنی قوم کے لیے کیسی شاندار بنیادیں استوار کی ہیں، پرامن انتقالی اقتدار کی کیسی درخشاں روایات قائم کر دی ہیں کہ آج ان کا آئینی اور جمہوری سسٹم پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس یا روشنی کا مینار ہے۔ جارج واشنگٹن کی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اصرار کیا جاتا ہے، آپ اپنی صدارتی حکمرانی کا تسلسل جاری و ساری رکھیں، قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ مدبر امریکی بابا قوم کس قدر سچائی اور سادگی سے کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی امریکہ میں بہت سے قابل اور باصلاحیت انسان موجود ہیں، میں اپنی قوم پر مسلط کیوں رہوں؟ دیگر اہل شہریوں کو یہ موقع کیوں نہ ملے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں؟ جبکہ ہماری دیگر اقوام میں اقتدار کے حریص ایسے بابے بھی تھے جو کہتے تھے ملک یا قوم جائے بہاڑ میں، ہمیں تو سب سے بڑا گورنر جنرل کا عہدہ ملنا چاہیے اور پھر میں مرگ ہمارے پاس رہنا بھی چاہیے۔ ایسے بھی تھے جو بیک وقت کئی عہدوں پر براجمان رہنا چاہتے تھے یا پھر اپنے لمبے ہاتھوں سے دوسروں کی پلیٹیں صاف کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ خدا معاف فرمائے، اقتدار اور حکمرانی کی ہوس کتنی بری بلا ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں منتخب پرائم منسٹر کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، وہی کابینہ کے اجلاسوں کو پریزائڈ کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں ایسے سربراہان یا بابے بھی گزرے ہیں جو پرائم منسٹر کو کارنر کرتے ہوئے خود کابینہ کی صدارت کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ کسی بھی عمارت کی جب بنیادیں ٹیڑھی ہوں گی تو لازمی بات ہے اوپر چل کر مزید بڑی خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ ویسٹرن ڈیموکریسیز پر طنز و حقارت کی تیر چلانے والے بلا شبہ ہماری صفوں میں کم نہیں ہوں گے، لیکن پوری انسانیت مغربی تہذیب کی احسان مند اور سپاس گزار رہے گی کہ انہوں نے انسانی و عوامی رائے یعنی ووٹ کی طاقت کو صحیح معنوں میں عزت و عظمت بخشی اور باور کرایا کہ ووٹ کی عزت در حقیقت انسانیت کی عزت و تقدیس ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو پرامن انتقالی اقتدار کی راہ دکھلائی، ورنہ ہم جو خود کو 30 مارکاں قرار دلوانے میں پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، ہماری 14 صدیوں پر محیط ہسٹری خون خرابے اور قتل و غارت گری سے بھری پڑی ہے۔ ہماری مستحکم ترین سلطنتوں میں بھی جب انتقال اقتدار ہوتا تو خونی رشتوں کو بھی خون میں
نہلا دیا جاتا۔ اورنگزیب عالم کی جیسے بظاہر متقی و پرہیزگار حکمران نے حفظ اقتدار میں اپنے تینوں بھائیوں شجاع، مراد اور دارا شکوہ کو قتل کرواتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہ کی اور نہ ہی ان کے معصوم بچوں پر ترس کھایا۔ ہماری تاریخ کا جو مثالی دور ہے، اس کی داستان بھی کم رنگین یا کم خون آلود نہیں ہے۔ درویش معذرت خواہ ہے کہ غیروں کی سیاسی کہانی بیان کرتے ہوئے اپنے سینے کے زخم تازہ ہو گئے۔ یہاں جی چاہ رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا جیسے وسیع نظر اور وسیع الظرف انسانوں کی مثالیں پیش کی جائیں، لیکن محدود کالم میں اتنی گنجائش نہیں۔ اسی امریکی نائب صدر جو بائیڈن کی سوچ اور طرز حکمرانی کا جائزہ لیا جائے، جس نے صدر باراک اوباما جیسے عظیم امریکی صدر کے ساتھ کام کیا تھا، ان کا جوان بیٹا کینسر جیسے مزی مرض میں مبتلا ہوا تو جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ ہو گئی اور نوبت اپنا گھر بیچنے تک پہنچ گئی۔ کیا اس کے کوئی دوست نہیں تھے جو ہوائی جہازوں کے نہ صحیح بیمار بچے کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات ہی اٹھاتے؟ بات جب صدر اوباما کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دست تعاون بڑھایا، مگر کینسر کے مرض میں مبتلا جوان سال بیٹے کی موت کا دکھ پھر بھی بائیڈن کو سہنا پڑا۔ آج منتخب ہونے سے قبل ہی جو بائیڈن اپنی پارٹی اور اپنی قوم سے مخاطب تھے، بلا شبہ میں نے صدارتی الیکشن ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے لڑا ہے، لیکن منتخب ہونے کے بعد میں تمام امریکنوں کا صدر بنوں گا۔ میرے حمایتی بھی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سیاست میں نفرت اور دشمنی نہیں ہوتی۔ امریکی قوم کو توڑنے والی چیزیں کم ہیں اور جوڑنے والی بہت زیادہ ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں قوم کے زخموں پر مرہم لگانے والی قیادت۔ جمہوری تسلسل کا یہی حسن ہے کہ اگر اس میں کوئی ابن الوقت یا چال باز آگے آ بھی جاتا ہے، تب بھی اگر جمہوری تسلسل میں خلل نہ آنے دیا جائے تو موقع ملنے پر نہلی سے پھیلائے گئے گند کو صاف کرنے والی باصلاحیت قیادت سامنے آ جاتی ہے، بشرط یہ کہ اگر سسٹم میں مضبوطی ہو تو ایک ٹرم کیا 2 ٹرمز کی خرابیوں کو بھی بطریق احسن صاف و شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ سسٹم مستحکم ہو تو افراد و اشخاص کے آنے جانے سے بھی کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں پڑتی۔ صدر ٹرمپ اور ان کی سوچ یا کارکردگی پر ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں، انہیں جو مرضی کہہ لیں، ان کی سیاسی شدت پسندی پر سوالات اٹھا لیں، اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے امریکی صدارت کے باوقار منصب کو خاصا خراب اور متنازع کیا، جس سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے عالمی وقار پر زد پڑی۔ لیکن یہ امریکی جمہوری سسٹم کی مضبوطی ہے کہ اس میں انفرادی بگاڑ دائمی نہیں ہو پاتا، اس کی درستی و مرمت کا اہتمام موجود ہے، منفی سوچوں کا بھی بلاخر صفایا ہو جاتا ہے، خراب ذہنیتیں دھل جاتی ہیں۔ عظیم امریکی عوام اپنی آئینی جمہوری راہوں پر پچھلی 2-2.5 صدیوں کی طرح رواں دواں رہیں گے۔ ان کے ذاتی اظہار اور ووٹ کی عزت پر کوئی سربراہ حملہ ور نہیں ہو سکتا۔